خرد سے راہ رو روشن بسر ہے، خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے، حقیقت منتظر ہے دل کے افکار میں پیدا، کہ ظلمت میں بہت دیر تلک بیٹھا ہوا میں بھی، اور عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ سامعین، ایک اہم ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں ایک حدیث ضرور پڑھ لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے، تاکہ ہم اس عنوان، اس ٹاپک کی اہمیت کو جان سکیں۔ وہ حدیث بڑی دلچسپ حدیث ہے، اور آج کے اس دور پر بالکل حرف بحرف صادق آتی ہے۔ وہ حدیث حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور آپ بدری صحابی ہیں، انصار مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑے فقہا صحابہ کرام میں شامل ہیں، اور ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، اور زیاد یمن کے حکماء میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں عامل بنا دیا تھا۔ زیاد روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب علم کے اٹھنے کا وقت آ پہنچا ہے، یعنی کہ اب اس دور میں علم اٹھا لیا گیا ہے۔ زیاد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو علم لوگوں کی رگوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب تو علم لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہے، اب تو علم تک لوگوں کی رسائی ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سکالت کا امو کا یا زیاد، تیری ماں تجھ پر روئے اے زیاد۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے، جب کسی کو تنبیہ کرنی ہو یا ناگواری کا اظہار کرنا ہو تو یہ الفاظ بولے جاتے تھے۔ تو پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو زیاد آپ کو مدینہ کا بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو عجیب سوال کر دیا ہے۔ اب سوال عجیب تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ سوال واقعی ایسا سوال تھا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری کا اظہار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو اگلا جملہ حدیث کا بولا، ویسے تو آپ کا ہر جملہ ہی با کمال ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر اس رخ کو کہ اب علم اٹھ جانے کا وقت آ گیا ہے، اس رخ کو صحابہ کرام سے ہٹا کر، اسلام سے ہٹا کر یہود و نصارہ کی طرف موڑ دیا، یعنی اس عام حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا آپ نے دیکھا کہ یہودی اور عیسائی، یہود اور نصارہ تورات بھی پڑھتے ہیں اور انجیل بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل کے پورے عالم ہیں، احبار رہبان ان کے اندر موجود ہے، اور تورات اور انجیل کے علوم تک ان کی رسائی ہے، لیکن یہ تورات و انجیل ان کو کسی معاملے میں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا رہی ہے، یعنی وہ لوگ اس سے کچھ نفع نہیں اٹھاتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ فرمانے لگے، سچ ہے کہ سب سے پہلے خشوع ان لوگوں کے اندر سے اٹھ گیا، یعنی اللہ کا خوف ان لوگوں کے اندر سے نکل گیا۔ تو اب ہمیں اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ وہ وقت یہود و نصارہ کے دین کے غلبے کا آخری وقت چل رہا تھا، اور اس آخری وقت کے اندر جو ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کے اندر ایک بات پائی گئی، وہ یہ تھی کہ علم ان کے پاس موجود ہے، علم تک رسائی ان لوگوں کی ہے، علم ان لوگوں کی دسترس میں ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں بیٹھ رہا۔ تو اس کو میں یوں کہوں گا کہ ان کے پاس علم تو ہے لیکن عرفان نہیں ہے۔ عرفان معرفت سے ہے، معرفت سمجھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ نماز فرض ہے، یہ علم ہے، اور اس نماز کے اندر اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوا شخص، یعنی اس کے افکار میں یہ بات ہے
کہ ان تعبد اللہ کانک تراه، کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تیری صورتحال نہیں بنتی تو اتنا تو ہو کہ فإنہ یراک، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ معرفت ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج ہمارے پاس علم موجود، علم تک رسائی موجود، علم یعنی پوری بخاری مسلم اور سیاستہ ہمارے اس موبائل کے اندر موجود، ہر قسم کا علم آپ نے سرچ کرنا ہے، ایک سرچ کے ذریعے وہ علم آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن آپ کے سامنے ہے سارا، حدیث یعنی ہر بچہ ایک معنی میں عالم ہے، علم تک سب کی دسترس ہے۔ لیکن ہمیں یہ علم نفع نہیں دے رہا، علم ہمارے اندر چینجنگ نہیں لا رہا، علم ہمارے اندر تبدیلی نہیں لا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس علم تو ہے، معرفت نہیں ہے، جس کے لیے 1400 سال سے امت کوشش کرتی رہی۔ اقبال تک جتنے بھی فلاسفرز رہے، یہاں تک کہ ویسٹ فلاسفرز بھی جو مذہبی تھے، وہ عرفان کی اہمیت کو نہایت زیادتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے رہے کہ لوگوں، علم کے ساتھ عرفان یعنی معرفت ضروری ہے۔ جدد حياة القلب بالقرآن